نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلبی وزد قوت سمعی و بصری و حفظی۔ السلام علیکم اللہ والوں، ہم نے 2 پارٹ میں رمضان کیسے گزاریں کے حوالے سے بات کی تھی اور ہمارے 8 پوائنٹ ہوئے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی 9 پوائنٹ سے شروع کر رہے ہیں۔ نمبر 9، انسانی ہمدردی۔ رمضان کے مہینے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ بتایا۔ کھانا کھلانا، مریضوں کا علاج، عیادت، صلہ رحمی، اہل و عیال، رشتہ دار، دوست، پڑوسی، دینی بھائی، مسلمان اور انسان سب کی مدد اور خدمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے ایسے سیراب کرے گا کہ پھر اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بحیقی کی حدیث، سلمان فارسی سے روایت۔ اس مہینے اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں، سائل اور محروم کو اپنے مال میں سے ان کا حق دیں۔ یاد رکھیے، گناہوں کی مغفرت، جہنم سے نجات، حوض کوثر سے سیرابی، جنت میں داخلہ، مخلوق خدا کی خدمت سے بھی ملتا ہے۔ ان کو تکلیف دینے سے نماز، روزہ، صدقات کے بڑے بڑے ڈھیر ضائع بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا، ایک اچھی بات بھی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ نمبر 10، دعوت القرآن۔ قرآن کی سمجھ اور خیر کی طرف بلانا۔ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت، سب سے بڑی ہمدردی اس کو اللہ کے غضب سے، اس کے غصے سے بچا لیں، رب کی رضا اور اس کی جنت کی طرف ڈال دیں۔ دنیا کی بھوک پیاس، دنیا کی زندگی کے دکھ زندگی کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، آخرت کی بھوک پیاس کبھی ختم نہ ہوگی، وہاں کے دکھ سے کبھی نجات نہ ملے گی۔ اس لیے لوگوں کو بھلائی کی راہ پر لگا دیں، جس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، یہ بڑی نیکی ہے۔ نیکی کا موسم بہار ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے۔ اس کام کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ افطار پر بلائیں، قرآن و حدیث کی بات ضرور بتائیں۔ جو آپ کے ساتھ جاب میں ہیں ان کو قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نمبر 2، کسی ایک فرد کو اس ماہ مسلسل اس سے رابطہ رکھ کر قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کریں۔ اس یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتا۔ خلوص دل سے دعا ہو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ رب رحیم سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اس طرح روزہ رکھنے کی توفیق دے کہ وہ روزوں کی تمام فوائد و برکات حاصل کر لیں، ان کے خلوص اور جذبہ ایمان میں اضافہ ہو، قرآن کا علم حاصل کریں، عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا پیغام لے کر کھڑے ہونے، اس کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی ہمت، حوصلہ، ارادہ، شوق عطا فرمائے۔ پچھلے گناہ معاف کر کے روزوں کا بے حد و حساب اجر عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں جا کر جو ہے نا ہم کیسے رمضان گزاریں وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم رمضان کے حوالے سے تھوڑی اور بھی بات کرتے ہیں۔
رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، اس لیے اس مہینے کو روزے رکھنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ سب سے اہم مبارک دن قرآن پاک آسمان دنیا سے جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا۔ اس میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا۔ 2 اہم واقعات بھی رمضان میں ہوئے۔ شاہ ولی اللہ نے فرمایا، جنہوں نے امت محمدیہ کو وسعت اور پائیداری بخشی۔ ایک واقعہ جنگ بدر 17 رمضان 2 ہجری کا، دوسرا فتح مکہ کا 20 رمضان 8 ہجری۔ ہدایت رہنمائی کا سارا سامان ان 3 واقعات میں موجود ہے جو رمضان المبارک میں ہوئے، یعنی قرآن پاک کا نزول، جنگ بدر اور فتح مکہ، جو رمضان المبارک میں ہوئے۔ بڑی محرومی کی بات ہوگی اگر رمضان آئے اور گزر جائے اور امت اپنے مستقبل کے لیے وہ روشنی حاصل نہ کر سکے جو رمضان میں ہونے والے ان واقعات میں موجود ہے۔ اقرا، پڑھو اور سناؤ۔ قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، امت مسلمہ وجود میں آئی، اس لیے ہر سال ماہ رمضان میں پورے قرآن مجید کا سننا اور سنانا ضروری قرار پایا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جو اپنے ماننے والوں کے دلوں میں بستی ہے، سینوں میں ہے، زبانوں پر جاری رہتی ہے۔ رات دن اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ رمضان میں ہر مسجد اور ہر گھر میں تلاوت اور سماعت کا اہتمام ہوتا ہے، یعنی پڑھا بھی جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے۔ روزانہ ہزاروں مجالس درس ہوتی ہیں، تفاسیر کے انبار لگتے جا رہے ہیں، لیکن اس حقیقت سے انکار بھی ممکن نہیں کہ اس سب کے باوجود نہ امت کی ذلت عزت سے بدلتی ہے، نہ کمزوری قوت سے، نہ خوف امن سے، نہ مخالفت اتحاد سے۔ نہ پڑھنے والوں کے دل کانپتے ہیں، نہ آنکھیں نم ہیں، نہ سوچ بدلتی ہے، نہ اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ قرآن کے ماننے والوں ہی نے قرآن کو کھو دیا۔ قرآن ہی کا قول ہے، آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت، بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑے ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ کیوں ایسا ہوا؟ قرآن کو وہی مقام دیں جو اس کا حق ہے، تبھی دعویٰ ایمان صحیح ہو سکتا ہے، تبھی فیض اور برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کا حق یہ ہے کہ اللہ کا کلام دلوں کے اندر، بازاروں میں، حکومتوں میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں رہنما اور امام ہو۔ ان پڑھ اور پڑھے لکھوں کے درمیان قرآن کی تعلیم عام ہو، بے بنیاد خیالات سے نجات ملے۔ علماء سوء یعنی برے علماء اپنی منمانی تفسیر کو منشاء الہی کا مقام دینے میں کامیاب نہ ہوں، اپنے قول و عمل سے دنیا کے کونے کونے میں الہی پیغام کو پہنچائیں۔ بدر کے میدان میں چند جانوں کو فتح اور زندگی نہیں بخشی گئی، بلکہ ایک عقیدہ اور تہذیب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی بخشی گئی۔ اس امت کی وجہ سے زمین پر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی۔ قرآن کی زبان میں ایمان، تقویٰ اور صبر ہی وہ چابیاں ہیں جن سے فتح اور برکت اور نصرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑھ کر فکر ایمان، تقویٰ اور صبر کی کرنا چاہیے۔ ذکر الہی جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری جھگڑوں سے پاک رہا جائے۔ اتحاد، اتفاق
ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے، ورنہ ایسی کمزوری پیدا ہوگی جس کا مدافع کسی صورت نہ ہوگا۔ امت میں ایمان، جہاد، دوستی ہونی چاہیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف بلاتے ہیں اسی میں عزت اور قوت ہے۔ عام مسلمان ہوں، اسلام کے علمبردار ہوں، مختلف شعبۂ زندگی کے لیڈر ہوں، حکمراں ہوں، سب کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے اندر اور مسلمان ملت میں قرآن پر عمل کرنے کا ارادہ اور عزم کر لینا چاہیے۔ یہی راہ فتح مکہ کی منزل تک لے جا سکتی ہے۔ ایک حکیمانہ حکمت عملی، دوسری رحمت و شفقت، عفو درگزر، معاف کرنے کا جذبہ، اپنوں سے پیار، اسی سے فتح مبین ملتی ہے۔ حکیمانہ حکمت عملی کے معنی یہ ہیں کہ جہاں جھکنا بہتر ہو وہاں جھک جائیں، جہاں آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا ضروری ہو وہاں جم جائیں، جہاں محاذ آرائی سے راستہ بنتا ہو وہاں مردوں کی طرح لڑ جائیں۔ کبھی اپنے ارادے چھپا کر رکھیں، کبھی ان کا اعلان کریں، کبھی صلح کر لیں۔ کیا آج ہمارے اندر یہ حکمت عملی اور یہ عفو و رحمت ہے؟ سوچئے ضرور۔ رمضان کا مہینہ محنتوں کا مہینہ ہے، بے حد و حساب اجر کا مہینہ ہے۔ نزول قرآن کی سحر سے لے کر یوم فتح تک کی صبح تک کا سفر صرف خواہشات، تمناؤں اور دعاؤں کے بل پر طے نہیں ہوتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات دن کی جد و جہد تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دم ہر لمحہ انتھک دعوت اللہ کی کوشش تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور رحمت، دل کی نرمی اور بہترین اخلاق قرب الہی کی تاثیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر تدبیر کی، لیکن کسی بھی لمحے جھنجھلاہٹ، غصہ، مایوسی، انتقام کی سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نہیں آئی۔ اس مہینے کا حاصل بھوک پیاس نہیں، راتوں کو جاگنا نہیں، افطار اور سحری کا اہتمام نہیں، اس کا حاصل ورثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس ماہ مبارک میں نیت کی پاکیزگی، اخلاص، بے غرضی، قرآن کا قرب، قیام اللیل، تقوی، صبر، محبت، نفس اور زبان پر قابو، غصہ اور جھگڑے سے بچنا، پیٹ کو کھانے پینے سے فاقہ کرانا روزہ نہیں۔ روزہ تو یہ ہے کہ زبان کو بیہودہ بیکار باتوں سے فاقہ کراؤ۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے، جھگڑے پر اتر آئے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں، ایسی باتوں میں نہیں پڑ سکتا۔ فرمایا گیا جن کے لیے مغفرت عام نہیں، ان میں سے ایک وہ ہیں جو دوسروں سے کینہ اور بغض، دشمنی اور نفرت رکھتے ہیں۔ دلوں میں جھانک کر دیکھیے ہم ان گندگیوں سے کتنے پاک ہیں۔ کیا رمضان کے یہ لمحات دوبارہ نصیب ہوں گے؟ کون کہہ سکتا ہے ہاں؟ پھر ان کو غنیمت جانیں، ان کو ضائع نہ جانے دیں، ان سے پورا فائدہ اٹھائیں، مایوسیوں کو ختم کریں، جھوٹی امیدیں نہ رکھیں، یقین رکھیں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ ہم بارش کا پہلا قطرہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے پاکستان اور ہماری قوم کا مقدر بدلتے کیا دیر لگتی ہے۔ وہ مالک الملک ہے، مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے، دیتا ہے تو بے حد و حساب دیتا ہے۔ اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں، خیر و بھلائی کو عام کریں، بدکاروں کے خلاف نفرت اور دشمنی کے بجائے ان کے لیے خیر خواہی کریں، ان سے امید بھلائی کی رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کریں۔ اب انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ عملی پروگرام ہم آئندہ انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔